السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں بہنوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک اہم عنوان لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کی طرف سے یہ شکایت ہے کہ روزی میں بے برکتی ہے، کاروبار چل نہیں رہا ہے، ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہے۔ ایک جملہ پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ آوک اور انکم ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، وہ مقدر میں جس قدر ہوگا وہ مل کر رہے گا، لیکن خرچ کرنا یہ ہمارے کنٹرول میں ہے، تو اس میں ہم فضول خرچی نہ کریں تو انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا۔ بہرحال آج ہم یہ عنوان لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ بہت سارے لوگ روزی میں برکت کے وظیفے تلاش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وظیفے کر لیں، اچھی بات ہے، لیکن ہماری اس روزی میں بے برکتی کے اسباب کیا ہیں؟ روزی میں برکت کا وظیفہ دوسرے نمبر کی بات ہے، پہلے اس روزی میں بے برکتی کے اسباب کیا ہے اس کو دیکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پر ایک بیماری ہے، اس بیماری کو لے کر ہم ڈاکٹر کے پاس گئے، اب ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی یہ دوائی ہے، تو اس کے ساتھ ڈاکٹر ایک اور وشے پر بات کرے گا یا پیشنٹ کو کرنی پڑے گی کہ ڈاکٹر صاحب میری اس بیماری کے لیے احتیاط اور پرہیز کیا کیا ہے، کون کون سی خوراک مجھے نہیں کھانا ہے، کن کن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، تو ڈاکٹر پرہیز بھی بتائے گا، اس کا بھی خیال کرنا پڑے گا اور پھر دوائی لینی ہوگی۔ یہ دونوں باتیں ملے گی تب جا کر اس بیماری کا صحیح علاج ہو پائے گا۔ ٹھیک اسی طرح روزی میں برکت کے وظیفے یہ دعا کے درجے میں ہیں، لیکن وہ بے برکتی میرے کاروبار میں، میرے گھر میں، میرے بزنس میں کیوں آ رہی ہے، اس بے برکتی کے اسباب کیا ہے، اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ 10 باتیں آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ہم غور کریں کہ ان 10 باتوں میں سے کوئی ایک بات یا چند باتیں میری زندگی میں تو نہیں ہیں، اگر ہے تو میں اس کو دور کروں اور پھر اس کے بعد روزی میں برکت کے جو وظیفے ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں۔ سب سے پہلی بات، ذنوب الخلوہ، تنہائی کے گناہ، عام گناہ اور بطور خاص تنہائی کے گناہ۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کوئی مصیبت آتی ہے، حالات آتے ہیں، کاروبار میں بے برکتی، روزی کی پریشانی، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک عذاب، ایک مصیبت، ایک پریشانی اس لیے آئی، یہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے۔ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، اللہ نے بہت سارا تو معاف کر دیا ہے، تو گناہوں کا روزی کی بے برکتی میں خاص دخل ہے، ہم اس کو چھوڑنے کی فکر کریں، کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو مسلمان مرد یا عورت ایمان قبول کر لے اور نیک عمل کر لے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کی لائف لگژری کر دیں گے، حیات طیبہ، پاکیزہ زندگی اس کو عطا فرمائیں گے۔ لیکن اگر عمل صالح نہیں ہوگا، گناہ ہوں گے، تو وہ بے برکتی آ جائے گی، پھر روزی کی برکت ختم ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ کچھ اور خاص گناہ بھی ہے جو ہم آپ کو بتائیں گے، جن گناہوں کی وجہ سے روزی میں بے برکتی آتی ہے۔ اس میں سے ایک چیز ہے کوشش نہ کرنا، محنت نہ کرنا، پڑے رہنا کہ بس آدمی لوگ دیکھ لیں گے۔ ارے بھائی، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، کوشش کے ساتھ جوڑا ہے، محنت کے ساتھ جوڑا ہے۔ ہم دوسرے کے بھروسے پر چھوڑ دیں، خود کیئر نہ کریں، توجہ نہ دیں، ٹائم نہ دیں، دوستوں یاروں میں وقت گزار دیں، تو کوشش کے بغیر دنیا کا نظام اسباب کے درجے میں تھوڑی چل جائے گا۔ تو کوشش اور محنت کی ہماری طرف سے بہت کمی ہے، بس رونا رو رہے ہیں، ناشکری کر رہے ہیں، لیکن اس میں جو دھیان دینا چاہیے، جو محنت کرنی چاہیے۔ اب ہمارے جوانوں کی محنت کا مزاج بھی ختم ہو گیا، اور کچھ آن لائن کا بتاؤ نا، آن لائن بیٹھے بیٹھے مل جائے، نو انویسٹ، کچھ کرنا نہ پڑے، ایسا بتاؤ نا کہ کچھ کرنا نہ پڑے، کچھ لگانا نہ پڑے اور بس انکم آنی شروع ہو جائے، تو کیا پیسوں کی بارش اس طرح برس جائے گی؟ ہم محنت کرنا نہیں چاہتے، کوشش اور محنت کی کمزوری، یہ دوسرا سبب۔ تیسری بات بہت اہم یہ ہے کہ آج کل ایک عام ٹرین اور ایک عام مزاج بن چکا ہے کہ اپنی دکانوں کو، اپنے کاروبار کو، چاہے آن لائن ہو آف لائن ہو، 11 بجے 12 بجے 1 بجے ہماری آفس کھل رہی ہے، 12 بجے جب ہمارا کام شروع ہوگا، صبح کا ابتدائی وقت جس میں اللہ نے برکت رکھی ہے، اس برکت کے وقت میں ہم خواب خرگوش میں سو رہے ہیں، بے فکر ہو کر سو رہے ہیں۔
10 بجے سیٹ صاحب اٹھ رہے ہیں اور کام والوں کو بول دیا 10 بجے دکان کھل جانی چاہیے، اور سیٹ صاحب 1 بجے آ رہے ہیں۔ جب اتنا لیٹ ہم کاروبار شروع کریں گے، صبح کا برکت کا وقت ضائع کر دیں گے تو برکت کہاں سے آئے گی؟ ٹھیک ہے کہ اب مارکیٹ کا ایک عام نظام بن گیا ہے، لیکن ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ تو نہیں سکتے نا، کسی کو نہ کسی کو کوشش تو کرنی پڑے گی، پہل تو کرنی پڑے گی کہ برکت کے وقت میں ہم اپنے کاروبار کو شروع کر دیں۔ تو یہ تیسری بات ہو گئی۔ چوتھے نمبر پر زنا اور بے حیائی روزی کی برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ ابن حبان شریف میں ایک روایت ہے، مکحول تابعی علیہ الرحمہ سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بات فرمائی، ایاک والزنا، زنا سے بچو، فإنہ یورث الفقر، یہ غربت اور فقر کو جنم دیتا ہے۔ زنا اور بے حیائی سے بچو۔ آج ہم دیکھیں زنا اور بے حیائی کتنی عام ہوتی جا رہی ہے۔ نمبر 5، اگلا سبب بے حیائی کا، روزی میں بے برکتی کا یہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے دوری، نماز سے غفلت، ذکر سے دوری، قرآن مجید کی تلاوت سے دوری۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے ذکر سے دور رہ کر زندگی گزارے گا، جس کی زندگی میں میری یاد نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی، تلاوت نہیں ہوگی، ذکر و اذکار معمولات نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے، اس کی زندگی میں گھٹن ہوگی، اس کو گھر میں اچھا نہیں لگے گا، اس کو دکان میں اچھا نہیں لگے گا، اس کا کاروبار میں دل نہیں لگے گا۔ کیوں؟ اللہ کے ذکر سے دوری ہے۔ یہ بے برکتی اللہ کے ذکر سے دوری کا اثر ہے، اور آخرت کا عذاب اس سے بڑا ہے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو اندھا اٹھائیں گے۔ تو چوتھی بات، بلکہ 5ویں بات یہ ہو گئی کہ اللہ کے ذکر سے، نماز سے، دینداری سے دوری، یہ روزی میں بے برکتی کا اثر ہے۔ چھٹی بات یہ ہے کہ ناپ تول میں، کاروبار میں دھوکہ دینا، ناپ تول اور کاروبار میں دھوکہ دینا، اور ایک عام مزاج دھوکہ دڑی کا چلتا جا رہا ہے۔ دھوکے کے ساتھ کبھی بھی کاروبار میں برکت نہیں ہو سکتی۔ نمبر 6، جھوٹ اب کاروبار کا لوگوں نے حصہ بنا لیا ہے۔ ذرا ہم غور کریں نا، الا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہے۔ جس جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہوگی کوئی اس روزی میں برکت لا نہیں سکتا ہے۔ اور آج تو بہت جرأت کے ساتھ اور ایمانی جذبے سے گر کر یہ بات بولی جاتی ہے کہ نہیں، اب تو جھوٹ کے بغیر کاروبار ہو نہیں سکتا، بولنا پڑتا ہے، مجبوری ہے۔ یہ غلط بات ہے۔ پھر وہی بات ہوگی، اللہ کی لعنت ہوگی، اللہ کی طرف سے پھٹکار پڑے گی، اس روزی میں برکت نہیں آئے گی۔ اگلا پوائنٹ، زکوٰۃ دینے میں کمزوری کرنا، یا تو بالکل نہ دینا، یا ڈنڈی مارنا، یا حساب کیے بغیر دے دینا۔ اور جیسے آج کل تو لوگ اس میں بھی 2 نمبری کر رہے ہیں، جیسے بولتے نا میں نے پیسے کو وائٹ کر لیا، تو آج کل لوگ زکوٰۃ کو بھی وائٹ کر رہے ہیں، اور بولتے ہیں، جیسے ہمیں ایک صاحب کہنے لگے کہ مجھے زکوٰۃ کی رقم کا حلالہ کرانا ہے۔ ہم تو پریشان ہو گئے، یہ کیا بول رہے ہیں، حلالہ کہاں ہوتا ہے، یہ کیا بول رہے ہیں؟ ارے بھائی، زکوٰۃ کی رقم کا ہیلا کرانا ہے، وہ ہیلا بولنا چاہ رہے تھے۔ تو بہرحال اس طرح ہیلے حوالے کے ذریعے وہ زکوٰۃ اپنے لیے جائز کر رہے ہیں، حالانکہ خود کو زکوٰۃ دینا چاہیے۔ یاد رکھنا چاہیے، ہم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ ہماری یہ داڑھی، ہماری یہ پگڑی، اس سے ہم مخلوق کو تو دھوکہ دے دیں گے، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ تو زکوٰۃ کی ڈنڈی مار کر ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور یہ روزی میں بے برکتی کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ اسی طرح نمبر 8، سودی نظام، کہ کہتے ہیں اس سودی نظام اور انٹرسٹ کے نظام کے بغیر اب ہم کاروبار کیسے کریں، کیسے چلے گا؟ ارے ذرا اس کی وعید سوچیں کہ اپنی ماں سے زنا کے برابر ہے، ذرا اس کا تصور کریں۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے قرآن مجید میں یمحق اللہ الربا، ربا اور بیاج والے کا دیوالیہ نکل کر رہے گا، اور اللہ نے جس کا دیوالیہ نکال دیا اس کی روزی میں کبھی برکت نہیں آئے گی۔ صدقے کو اللہ بڑھاتے ہیں اور سود اور انٹرسٹ کو گرا دیتے ہیں، اس کا دیوالیہ نکلتا ہے، وہ کروڑ پتی ہوگا، وہ روڈ پتی بن کر رہے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے اپنے کلام میں فرمایا۔
تو سودی نظام کو چھوڑیں، یہ روزی کی بے برکتی کا اثر ہے۔ نمبر 10، آخری بات کہ اس سلسلے میں ہم دعاؤں کا بھی اہتمام کریں، کوشش دوا اور دعا دونوں چیزوں کا اہتمام کریں، اور یہ جو 9-8 گناہ آپ کو بتائے، ان گناہوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، جلدی صبح کاروبار شروع کرنے کی فکر کریں، روزی کی برکت کے وظیفوں کے ساتھ ساتھ یہ تمام کام بھی ہمیں کرنا چاہیے، اپنے فیملی سسٹم کو، اپنے گھریلو نظام کو، اپنے شیڈیول کو، اپنے نظام الاوقات کو گھر کے صحیح کریں، کبھی بھی سو رہے ہیں، کبھی بھی اٹھ رہے ہیں، کبھی بھی کھا رہے ہیں، کبھی بھی پی رہے ہیں، یہ بے نظامی کے ساتھ وقت کے اہتمام کے بغیر روزی میں برکت کبھی بھی نہیں آئے گی۔ ہمارا کوئی ٹائم ٹیبل ہی نہیں ہے، تو اس طرح بے ترتیب زندگی بھی روزی میں بے برکتی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی روزیوں میں برکت عطا فرمائے، اور بے برکتی کی جو وجوہات ہیں، جو اسباب ہیں، اس پر غور کر کے، دھیان کر کے، اپنی زندگی میں سرچ کر کے، گہرائی سے اپنے گریبان میں جھانک کر یہ دیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ تعالی ہمیں کہ میری زندگی میں کون سی ایسی حرکت ہے، کون سا ایسا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے میں روزی میں بے برکتی کا شکار ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کی گناہوں سے حفاظت فرمائے، اور ہو جائے تو فوراً سچی پکی توبہ کرنے کی رب کریم ہمیں توفیق سعید نصیب فرمائے، آمین۔